جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ درود و سلام پڑھنے سے آسمانوں پر کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا بلا شبہ محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے، اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے درود شریف کا ورد اس قدر فوائد کا حامل ہے کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں۔ یہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والی حیرت انگیز تاثیرات رکھتا ہے۔ اس کے فوائد حقیقی ہیں۔ میرے نزدیک درود و سلام کے بڑے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ ایمان کی پختگی ہے، یعنی درود و سلام کا ورد رکھنے والا شیطان کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ یہ ہمیں گمراہ کن فطروں میں پڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بلند مقامات میں سے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھے اور ارشاد فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر آنے والے فتنوں کی پیشگی اطلاع فرمائی ہے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے فتنوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتے رہیں۔ اب فتنہ کیا ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے ہر آزمائش اور امتحان فتنہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی چیز انسانی عقل اور عزائم کے لیے آزمائش کا سبب بنے اور اسے راہ حق کو سیدھی راہ پر قائم نہ رہنے دے، اسے فتنہ کہتے ہیں، خواہ وہ گمراہ کن نظریات کی صورت میں ہو یا باطل افکار اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی صورت میں۔ یہ سب فتنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے گمراہ کن فتنوں سے محفوظ رکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات و معاوض میں اس قسم کے فتنوں کے تسلسل اور کثرت کے ساتھ واقع ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ جو دل ان فتنوں کو قبول کریں گے وہ سیاہ ہو جائیں گے اور اندھے برتن کی مانند ایمان معرفت کے نور سے خالی ہو جائیں گے، اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کریں گے وہ صاف ستھرے سفید پتھر کی طرح ہو جائیں گے کہ جن پر فتنوں کا اثر نہیں ہو سکے گا۔ پیارے دوستوں، فتنوں کی مختلف اقسام ہیں۔ اب چونکہ ہمارا اصل موضوع یہ نہیں تو اس لیے یہاں میں اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کروں گا، ورنہ ویڈیو کا رخ دوسری طرف چلا جائے گا۔ بس مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ ہر دور میں فتنوں کی مختلف صورتیں رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر فتنے دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک عملی فتنے اور دوم علمی فتنے۔ اعلی غرض درود و سلام کو محبت و خلوص اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ پاک ایمان جیسی دولت عظمیٰ سے کبھی محروم نہیں فرماتے، اس کا ایمان کبھی سلب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے۔ تو درود و سلام ایمان کے سلب ہونے سے بچاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ عام لوگوں کو درود و سلام کی طاقت، اس کی فضیلت اور اس کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دینے والے فوائد کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ بیچارے اپنی لا علمی کی وجہ سے جانتے ہی نہیں کہ درود شریف کیسی عظیم دولت ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی محبوب امت کے لیے ایسے ایسے جواہر رکھ دیے ہیں کہ بندہ سوچ تک نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ عوام کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ اس زبردست اور عظیم الشان عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ تو وہ واحد ایک ایسا عمل ہے کہ خود رب ذوالجلال والاکرام بھی اپنی شان شان کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ اکبر! یہ درود و سلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ خود بھی یہ عمل کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس کار خیر میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ! قرآن کریم کی آیت درود و سلام کے فضائل و کمالات کا منہ بولتی ثبوت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری عبادت اتباع سنت بھی ہے، اور یہ درود و سلام سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے ذمہ جو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں، ان میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائیں، یہ چاہیں تو قبول نہ فرمائے، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا ہے۔ اب جب بھی ان عبادتوں کو انجام دیا جائے گا تو وہ قبول کر لی جائیں گی۔ تو درود و سلام اور اتباع سنت بھی ان عبادتوں میں سے ہیں جو ہر حال میں مقبول ہی مقبول ہیں، اور جو عبادتیں مقبول ہوں وہ خاص الخاص ہوتی ہیں۔ اللہ ان دونوں عبادتوں کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھا دے تاکہ ہم زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہیں۔
اتباع سنت اور درود شریف کی ایک مشترک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اب یہ اپنی اپنی مرضی ہے کہ جو جتنا چاہے درود شریف پڑھے اور جتنا چاہے سنتوں پر عمل کرے۔ جو کم درود شریف پڑھے اور سنتوں پر کم عمل کرے وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا، اور جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے اور سنتوں پر زیادہ عمل کرے وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ چنانچہ متقی لوگوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہوں کہیں کے ہوں۔ اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے بارے میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ! جب باقی سب خوف سے کانپ رہے ہوں گے، آپ کا درود قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہونے کے لیے آپ کا VIP پاس بن جائے گا۔ اللہ اکبر! آخرت میں جو قیامت کے دن آنے والا ہے وہ انتہائی ہولناک اور خوفناک دن ہے۔ ہم اس کی خوفناکی، اس کی دہشت اور اس کی وحشت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن برحق ہے۔ اس دن ہر وہ شخص انتہائی عافیت اور سکون میں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اگر یہاں اس دنیا میں ہم دو عبادتوں کو اپنے عمل میں لے لیں تو ہمارا آخرت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ بے خوف و خطر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عام رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ آرام ہی آرام اور راحت ہی راحت میں رہے گا، اور خدا نخواستہ جو اپنی بے عملی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا وہ اس دن کی خوفناکی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ان دو عبادتوں کو اپنا معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو روحانیت کی دنیا میں کچھ خاص ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب آپ کے ہونٹوں سے درود السلام کے مبارک کلمات نکلتے ہیں تو یہ زمین پر نہیں ٹھہرے رہتے، بلکہ یہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں فرشتے اسے ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس لمحے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہی آپ کے زبان سے نکلے فوراً فرشتے آپ کے درود کو اللہ کی عرش تک لے جانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو یہ آسمانوں سے اوپر اٹھتا ہے اور ملائکہ سیدھے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں۔ امیجن کریں کہ فرشتے آپ کا درود شریف مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آرامگاہ تک لے جانے کے لیے دوڑتے ہیں اور آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود السلام پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ! کیا اعزاز ہے! سوچ کے تو دیکھیں کہ زمین پر سب سے معزز جگہ پر آپ کا نام لیا جا رہا ہے، اور کس کے سامنے؟ اللہ کے محبوب کے سامنے جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی سب سے افضل ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ اگر کسی دنیا دار کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ فلاں کے سامنے آپ کا ذکر ہوا تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن وہ تو صرف دنیا دار ہے، اور یہاں وہ ہستی ہے جن کے طفیل ہی کائنات بنی۔ درود شریف پڑھنے والے لوگ بہت عظیم لوگ ہیں۔ دنیا کو شاید معلوم نہ ہو کہ آپ کون ہیں، لیکن درود السلام کی امتیازی خاصیت دیکھیں کہ یہ آسمانوں پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپ کے نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! پیارے دوستوں، کی قدر پہچانیں اور اپنے روزانہ کے معمولات کا لازمی جز بنا دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سفر کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جب میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کے فلاں بیٹے نے اس وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ بس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں تاکہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی امت کا صلاۃ و سلام پہنچ جائیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر اپنے حالات بہتر بنانے کے خواب دیکھتے ہیں، اگر اپنی تقدیر سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک روحانی چیلنج ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں، آسان سا چیلنج ہے۔ بس آج سے روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عہد کریں اور ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ آپ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اگر ہاں تو پھر آپ کا ایک دن بھی درود و سلام پڑھے بغیر نہ گزرے۔ درود و سلام کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ صبح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر ظہر سے پہلے تک 100 مرتبہ درود شریف پورا کر لیں، اور شام کو 100 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر کے بعد سے رات کو سونے تک جس طرح چاہیں پورا کر لیں، اور کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ سارے درودوں میں سب سے افضل اور بہترین درود ہے۔ یہ کوئی درمیانے درود شریف پڑھ لیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، یا اس سے بھی چھوٹا اور مکمل درود شریف پڑھ لیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال یہ بہت چھوٹا درود ہے اور ہے بھی نہایت آسان، تو آپ اس کا خوب ورد کریں اور پھر ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کی زندگی پر درود شریف نے کیا اثر ڈالا۔